صلی علی محمد. Assalamu alaikum guys, subscribe to my channel Islam Hai Zindagi and press the bell icon to receive notifications for my new videos. Thank you. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الحمدللہ لیلۃ القدر کی رات کا سلسلہ آخری عشرے میں چل رہا ہے. آخری عشرے میں رمضان المبارک کے طاق راتوں میں لیلۃ القدر ہونے کا امکان ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ شب قدر کو آخری عشرے میں طاق راتوں میں تلاش کرو، اور اسی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے سورت مبارکہ سورۃ القدر پڑھی ہے، تلاوت کی ہے. اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح اور اس کی تفسیر مختصر آپ کے سامنے بیان کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے اتارا شب قدر میں. اسے سے مراد یعنی قرآن کریم کو ہم نے اتارا شب قدر میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، شب قدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا، فرشتے اترتے ہیں، روح الامین اترتے ہیں اس میں. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے. من کل امر، ہر کام کے لیے. سلام، سلامتی، وہ سلامتی ہے. ہی حتی مطلع الفجر، ہی حتی مطلع الفجر، صبح چمکنے تک. یعنی اس رات میں سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک. یہ صورت نازل ہونے کی ایک وجہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ امتوں کا ذکر کیا تو اس میں ایک شخص کا ذکر کیا جو تمام رات عبادت کرتا تھا اور ہر دن میں جہاد کرتا تھا، اور اس طرح اس نے 1000 ماہ عبادت کی تھی. 1000 مہینے، 1000 مہینے گزارے تھے اس طرح سے اس نے. اب صحابہ کرام اور مسلمانوں میں یہ ایک تعجب پیدا ہوا کہ ہم اب اس کی عبادت کے برابر کیسے پہنچ سکیں گے. ایک یہ ذہن میں سوال آیا صحابہ کرام کے ذہن میں. تو اس وقت یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل کر کے صحابہ کرام کو تسلی دی کہ تمہاری ایک رات اس 1000 مہینے عبادت کرنے والوں سے بہتر ہے اگر تم اس میں عبادت کرو اس رات میں. تو وہ رات شب قدر ہے اور وہ رمضان مبارک میں ہے، آخری عشرے میں ہے، اس میں طاق راتوں میں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر خاص فضل و کرم ہے.
اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو مخفی کیوں رکھا گیا؟ اس رات کو مخفی رکھنے کی بہت ساری وجوہات مفسرین نے بیان کی ہیں، اور اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی اسے ظاہر فرما دیتا اور اس شب میں کوئی شخص برائی کر لیتا تو پھر اس کی بخشش ہونا مشکل تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالی بہت سخت پکڑ لیتا۔ تو اس لیے اللہ نے اپنے بندوں پر مہربانی کر کے اس رات کو ظاہر نہیں فرمایا، متعین کر کے، تاکہ وہ بندے اس رات کی وجہ سے، اس رات کی فضیلت کی وجہ سے انہیں پتہ نہ ہوگا، اور اگر کوئی گناہ ہو گیا تو ان کی وہ اس طرح سے پکڑ یا ان کو اس طرح سختی سے نہیں پکڑا جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے بندوں پر مہربانی ہے، اس کی وجہ سے اس کو مخفی، ایک وجہ تو یہ ہے، اس وجہ سے مخفی رکھا گیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس ایک رات کی تلاش میں ہم زیادہ راتوں میں عبادت کریں گے، اور جب زیادہ راتوں میں عبادت کریں گے تو اس کی وجہ سے ہمیں ثواب زیادہ ملے گا، ورنہ وہ ایک رات کی عبادت کا ثواب ملتا۔ اب اس کی تلاش کرنے میں ہم اگر مختلف راتوں میں عبادت کرتے ہیں تو ہمیں ثواب زیادہ راتوں کا ملے گا عبادت کرنے کا، ہمیں عبادت کا شوق بھی ہو جائے گا، اور ہمارے عبادت کرنے کا ایک جو ہے وہ تلاش کرنے کا، ایک ہمیں کوشش کرنے کا، محنت کرنے کا ہمارے لیے جذبہ پیدا ہوتا ہے اس سے کہ ہم جو ہے اس رات کو تلاش کریں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے ہمارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جسے اس رات کو مخفی رکھا، اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزوں کو اللہ نے مخفی رکھا ہے، جیسا کہ اللہ نے اپنی رضا کو اطاعت میں مخفی رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہوگا۔ تو ہم جو جو چیزیں اللہ کی اطاعت کرتے رہیں گے، اللہ کے محبوب کی اطاعت میں گزاریں گے، جو جو کام کریں گے اللہ تعالیٰ ان میں کسی بھی کام سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو سکتا ہے اور ہماری بخشش فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اپنے غضب کو گناہوں میں مخفی رکھا کہ وہ اگر ہم کوئی گناہ ایسا کر لیں کہ جس کی وجہ سے وہ ہمیں پکڑ لے تو ہم تمام گناہوں سے بچیں اور زیادہ سے زیادہ نہیں کیا کریں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولی کو لوگوں کے درمیان مخفی رکھا تاکہ لوگ جو ہے وہ تمام مسلمانوں کی عزت کریں، احترام کریں۔ اسی طرح دعا کی قبولیت کو مخفی رکھا تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ دعا کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں۔ اسی طرح اسم اعظم کو مخفی رکھا تاکہ تمام اسماء کی جو ہے وہ تعظیم کریں لوگ، اور جو ہے نمازوں میں نماز وسطیٰ کو مخفی رکھا تاکہ ہر نماز کی حفاظت کریں۔ توبہ کی قبولیت کو مخفی رکھا تاکہ ہمیشگی سے مکلف ہمیشہ تمام اقسام کی توبہ پر مواظبت کریں، ہمیشگی کرے۔ موت کے وقت کو مخفی رکھا تاکہ مکلف جو ہے وہ ہمیشہ خوف میں مبتلا رہے۔ اسی طرح اس رات کو بھی مخفی رکھا تاکہ رمضان کی تمام راتوں کی لوگ تعظیم کریں، اس کا احترام کریں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے شمار کرم ہے، فضل ہے کہ اس رات میں کو ہمارے لیے نازل فرمایا اور ہمارے لیے اس میں جو ہے بہت سارے فضائل و برکات رکھے ہیں۔ اب اس رات میں جو ہے وہ روح الامین بھی نازل ہوتے ہیں، فرشتے بھی اترتے ہیں۔ فرشتے کس لیے اترتے ہیں؟ فرشتے اس لیے اترتے ہیں
کہ وہ ہماری مغفرت کی دعا کریں. جو لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہوں گے اس رات میں تو وہ فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اور جبریل امین اترتے ہیں لوگوں سے مصافحہ کرنے کے لیے. جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں خشوع و خضوع کے ساتھ، گریہ و زاری کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ مقرب فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اور ان لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں جو اللہ کی عبادت گریہ و زاری کے ساتھ کرتے ہیں. تو یہ فرشتے بھی اس رات میں اترتے ہیں. الحمدللہ ہم ان راتوں میں سے کچھ وقت ابھی ہم گزار رہے ہیں اور ہمارا وقت گزر رہا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ اللہ اس کے رسول کا ذکر کریں، درود شریف پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں اور جو ہے اس رات کے زیادہ سے زیادہ فضائل ہم حاصل کریں، فضیلتیں حاصل کریں. اور اس رات میں جو ہے وہ ہر کام جو ہے اس کے معاملات اس رات میں طے کیے جاتے ہیں اور اس رات کے اندر لوگوں کا رزق بھی طے کیا جاتا ہے. اور جو ہے جو اللہ نے اس سال کے لیے مقدر کیا ہے وہ بھی اس میں بیان کیا جاتا ہے. الغرض ہم اگر اس رات میں کوئی فائدہ حاصل کرنے چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں علم دین بھی حاصل کرنا ہوگا اور جو ہے قرآن کریم بھی پڑھنا ہوگا. قرآن کریم صحیح طریقے سے ہم سیکھیں اور پڑھیں اور اس کے معنی کو سمجھیں اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سچے دل سے توبہ کریں تو اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور اس شب قدر میں فرشتے اتنی تعداد میں اترتے ہیں کہ زمین پر کوئی حصہ پاک باقی نہیں رہتا، لیکن اس پر فرشتے سجدہ کرتے ہیں اور مومنین مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، مسلمان مرد اور عورتوں کے لیے دعا کرتے ہیں. اور حضرت جبریل علیہ السلام نہیں چھوڑتے کسی ایک کو انسانوں میں سے مگر یہ کہ ان سے مصافحہ کرتے ہیں اس سے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر رہا ہوتا ہے اور اللہ سے توبہ کر رہا ہوتا ہے. اور اس کی علامت یہ ہے کہ جس کا دل رقت والا ہو جائے اور جس کے جلد کے بال کھڑے ہو جائیں اور جس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں تو وہ علامت ہے کہ جبریل علیہ السلام سے اس کا مصافحہ ہوا ہے. اور فرمایا کہ جس نے 3 مرتبہ اس رات میں لا الہ الا اللہ کہا اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور اس کو نجات دی جاتی ہے جہنم سے اور اس کو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے. یعنی 1 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنے سے، لا الہ الا اللہ پڑھنے سے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، 1 مرتبہ پڑھنے سے اس کو جہنم سے آزادی دی جاتی ہے اور 1 مرتبہ پڑھنے سے اس کو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے. جو شخص 3 مرتبہ کلمہ طیبہ اس رات میں پڑھے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے اپنے پروں کے ساتھ اس رات میں اترتے ہیں، پھر دعا مانگتے ہیں، پھر جاتے ہیں اور جو ہے وہ یہاں تک کہ وہ جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام اور فرشتے سورج اور دنیا کے آسمان تک جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ مشغول ہوتے ہیں دعا اور رحمت میں، استغفار میں مومنین کے لیے اور اس کے لیے کہ جن لوگوں نے روزہ رکھا رمضان میں احتساب کے ساتھ
تو وہ ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، فرشتے بھی اور جبریل علیہ السلام بھی. پھر وہ جمع ہوتے ہیں اور ان سے وہ فرشتے جو وہاں جہاں جاتے ہیں وہاں پر وہ فرشتے ان سے پوچھتے ہیں ایک ایک آدمی کے بارے میں، ایک ایک عورت کے بارے میں. تو پھر وہ بتاتے ہیں کہ فلاں ابھی یہ کام کر رہا ہے اور پہلے وہ یہ نیک کام کر رہا تھا ابھی برے کام کر رہا ہے، یا پہلے برے کام کر رہا تھا ابھی نیک کام کر رہا ہے. تو اس طرح سے وہاں پر ذکر ہوتا ہے انسانوں کا کہ کون کیا کام کر رہا تھا. وہاں یہ بھی بتایا تھا کہ فلاں آدمی تلاوت کر رہا تھا، فلاں آدمی رکوع کر رہا تھا، فلاں آدمی سجدے کی حالت میں تھا. الغرض وہ لوگوں کو، فرشتوں کو، فرشتے وہاں پر ایمان والوں کے سارے حال یہ بتاتے ہیں. اور یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے یہاں تک کہ پہنچ جاتے ہیں سدرہ تک. تو سدرہ ان سے فرشتوں سے کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ لوگوں کے بارے میں کہ میرے لیے تم پر حق ہے کہ تم مجھے بتاؤ کہ کون ہے وہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے. تو پھر جو ہے ان کو لیے شمار کرتے ہیں کہ فلاں آدمی، فلاں عورت، اس کے نام، اس کے باپ کے نام وہ ذکر ہوتے ہیں سدرہ کے پاس. پھر وہ خبر پہنچتی ہے جنت تک. تو جنت کہتی ہے کہ اے اللہ ان کو جلدی سے مجھ میں داخل کر دے. جنت جو ہے یہ کہتی ہے، اور فرشتے اور اہل سدرہ اس وقت اس جنت کی دعا پر آمین آمین کہتے ہیں. ایسی برکت والی رات ہے یہ کہ فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، سدرہ بھی دعا کرتی ہے، جنت بھی دعا کرتی ہے. اور جو ہے اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی اس رات میں عبادت کرنے والوں کو یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے. اور اتنے مقرب بندے، ان بندوں مقرب فرشتے بندوں کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی فضیلت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر. اور سارا کچھ جتنا بھی کرم ہے اللہ کا فضل ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے کہ انہوں نے جو ہے اپنی امت کے لیے ہر وقت دعا مانگی، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے. تو اس لیے جو ہے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنی چاہیے، اور جو بھی ہمیں فضل و کرم ملے اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنی چاہیے کہ ان کی وجہ سے جو کچھ ملا ہے ان کی وجہ سے ملا ہے. اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. ان کی وجہ سے ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ ان کی وجہ سے ملا ہے.